چھوٹی پلو ہے جی شیم کلیم. چھوٹی اس لیے کہ فگر کے حساب سے وہ پلو سے بہت چھوٹی ہے، یعنی سلم ہے. ایج کے حساب سے دیکھا جائے تو تھوڑا سا ہی فرق ہے، کیونکہ شیم کے بھی جو بچے ہیں نا، شیم کلیم کے جو بچے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بڑی بڑی بچیاں ہیں نا، یہ نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں. پتہ ہی ہے کہ اس دفعہ جو ہماری مائرہ خان وہ گئی ہوئی تھی لو گرو کی پروموشن کے لیے ہمایوں سے. تو مائرہ خان اور اس کو ملنے کے لیے ہماری پلو بھی پہلے گئی، اور سیکنڈ ڈے مس کے ہماری یہ شیم کلیم بھی گئی، کیونکہ ان کو پتہ نہیں یہ کیا ان چیزوں میں اٹریکشن ہے، یا ان سے مل کے ہیلو ہائی کر. میں نے کہا ہیلو ہائی تو انہوں نے کیا بھی نہیں نا ان کو. السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چڑیا ریئیکشن اینڈ ولاگ. جی ویفرز کیسے ہیں؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. آپ کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ. تو جی آج ہم بات کریں گے چھوٹی پلو اور بڑی پلو. چھوٹی پلو ہم کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹی پلو ہے جی شیم کلیم. چھوٹی اس لیے کہ فگر کے حساب سے وہ پلو سے بہت چھوٹی ہے، یعنی سلم ہے. ایج کے حساب سے دیکھا جائے تو تھوڑا سا ہی فرق ہے، کیونکہ شیم کے بھی جو بچے ہیں نا، شیم کلیم کے جو بچے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بڑی بچیاں ہیں نا، یہ نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں نا. میرا خیال میں اگر پلو ہماری ہوگی کوئی 55 کی ہوگی تو شیم کلیم بھی 45 سے کم کی نہیں ہے. ہاں جی، مگر ان کی ریجے جو ہیں نا وہ، اور ان کے جو وہ ہوتے ہیں نا ماریا بھی، اور یہ جو بھی جتنے بھی برانڈز ہیں نا، خاص کر ماریا بھی پتہ نہیں کیوں ان کو مس کے کلک کرتی ہیں. حالانکہ میں صاف کہتی ہوں کیونکہ میرا فیبرک سے ریلیٹڈ بزنس ہے. ماریا بھی کا کچھ ایسا فیبریکیشن میں نے نہیں دیکھا کہ جس کی کاسٹ مس کے اتنی ہو جتنے کاسٹلی ماریا بھی کے کپڑے ہوتے ہیں نا، کیونکہ 90-70 سے نیچے ہوتا ہے ان کا فیبرک جو انہوں نے کم کاسٹ کا لگایا ہوا ہے. اور 102/88 لون کا مس کے یہ نمبر ہوتا ہے، اس سے اوپر کوئی لون نہیں ہوتی. 102/88 کا اس وقت جو ریٹ ہے وہ 220 پر یارڈ کے حساب سے. تو آپ کیلکولیشن کر لیجئے گا کہ ایک قمیض ہوتی ہے مس کے جس کو فیبرک لگتا ہے 2.5 میٹر، یعنی 2.5 میٹر، جو کہ پونے 2 گز بنتا ہے نا. تو اس حساب سے کیلکولیشن کر لیجئے گا کہ یہ لوگ کتنا کماتے ہیں. پرنٹنگ کا بھی میں انشاءاللہ آپ کو جلد ہی ایک ڈیٹیل ویڈیوز اس پہ بناؤں گی، جس میں میں سارے فیبرکس کے ریٹس بتاؤں گی، موجودہ ریٹس جو چل رہے ہیں. کیونکہ مارکیٹ کا میرا کام ہے، اس لیے ریٹس کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ موجودہ کیا ریٹ ہے، اور ہول سیلر کو اس کو کیا ریٹ پڑتا ہے، اور جو مس کے ڈیلی آپ کو جو سوٹ ملتا ہے اس پہ کتنی کاسٹ آتی ہے. تو یہ ساری ڈیٹیلز کی بات ہم بعد میں کریں گے. تو آج میں بات کر رہی تھی شیم کی، یعنی چھوٹی پلو اور بڑی پلو. تو آپ کو پتہ ہی ہے مائی پلو آپ کو پتہ ہی ہے. تو ان دونوں کو بس فیم حاصل کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس دفعہ جو ہماری مائرہ خان وہ گئی ہوئی تھی لو گرو کی پروموشن کے لیے ہمایوں سے. تو مائرہ خان اور اس کو ملنے کے لیے ہماری پلو بھی پہلے گئی، اور سیکنڈ ڈے مس کے ہماری یہ شیم کلیم بھی گئی، کیونکہ ان کو پتہ نہیں یہ کیا ان چیزوں میں اٹریکشن ہے، یا ان سے مل کے ہیلو ہائی کر. میں نے کہا ہیلو ہائی تو انہوں نے کیا بھی نہیں نا ان کو. کوئی بھی پاس کھڑی ہو، ایونٹ کے پاس کھڑے ہو کے کسی نے پکچر بھی نہیں بنوانے کی کسی کو پرمیشن ملی نا. ہاں وہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کہ جس طرح مائرہ خان کے ساتھ ہوا، یا اس کو لوگ کیونکہ میٹ اینڈ گریٹ کے لیے جو لوگ آئے اپنے حساب سے ہر کوئی ملتا ہے نا، تو پھر اس پہ آبجیکشن کیوں اتنی زیادہ کی جاتی ہے کہ بھی مائرہ خان کے ساتھ یہ ہو گیا، مائرہ کے ساتھ یہ ہو گیا، اس کو یہ وہ بلا بلا جو بھی ہے نا. تو ہمیں تو اس چیز پہ کوئی بھی حیرت نہیں ہوئی. اور جاؤ، میں نے ملنا ہے اپنے حساب سے ملنا ہے، کسی اور نے ملنا ہے اپنے حساب سے ملنا ہے. آپ نے کہا جو ہے کہ ہم ملنے کے لیے آ رہے ہیں، تو پھر آئے لوگ ملنے کے لیے. تو پھر اس پہ کیا رونا دھونا، کیا اور کیا آبجیکشن، اور عوام کے لیے کیا بات کرنا، کیونکہ یہ تو ویسے بھی پبلک پراپرٹی ہے. تو پبلک پراپرٹی کو جس طرح چاہے پبلک یوز کرے، اس پہ تو آبجیکشن بنتی نہیں ہے. اور جائیں میٹ اینڈ گریٹ کے لیے، اور جائیں ملنے کے لیے، سب جاتے ہیں انفلوئنسر. اور اکثر کے ساتھ یہی ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اقرا قمر نے بھی ایک دفعہ رکھا تھا، میرا خیال میں آئی تھنک 1.5 ایئر ہو گیا. تو اس کو بھی کیسے ایون کہ اس کی والدہ کو بھی لوگوں نے ٹچ کرنے کی کوشش کی، اور عریب صاحب کے کیسے مس کے حواس اڑے، آپ نے اس ویڈیوز میں دیکھا ہی ہوگا. تو یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہے. ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ جب کوئی عزت دار بندیاں ان کو ملنا یا دیکھنا یا ان کا نام لینا اور پراؤڈ فیل کرنا، جی تھم نیل پہ لگانا کہ مائرہ خان کے ساتھ ملنے کے لیے آج میں گئی ادھر، میری میٹنگ بھی تھی. کچھ شیم نے بھی ایسا کہا، کچھ ہماری پلو نے بھی کہا، تو پلو صاحبہ بھی گئی. مگر افسوس کہ ان کے وہ تو پاس بھی نہیں ان کو بھٹکنے دیا، دونوں کو، شیم کو بھی نہیں بھٹکنے دیا انہوں نے پاس، مائرہ نے، اور پلو نے بھی نہیں پلو کو بھی نہیں بھٹکنے دیا. تصویر تو بڑی دور کی بات تھی. مگر دیکھیں شیم مس کے جو بھی اپنا آپ دکھاتی ہے وہ 2 کاپی ہے ہماری پلو کی. پلو سے کام نہیں ہے، کچھ 2 ہاتھ زیادہ ہی آگے نکلی ہے. اور پلو کو میرا ہمیں کہیں نہ کہیں اب ہو رہا ہے کہ یہ مجھے کراس کرے گی، بلکہ کراس شاید کر چکی بھی ہے نا. آپ کو پتہ ہے شیم نے بھی ہر اینگل سے دکھانا ہوتا ہے، چاہے وہ کچن ہی، زیادہ تر تو وہ کچن میں ہی کھڑے ہو کے مس کے دکھاتی ہے نا. ادر مس کے کم ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ گھر سے باہر نکل کے یا گھر کے دروازے تک آ کے دکھائے نا اپنا. وہی
کپڑا فیشن بقول اس کے کہ میں کچن کا بھی مینس کے دکھانا چاہتی ہوں اور میرا جو فیشن ہوتا ہے میں اس سے بھی ریلیٹڈ یہ میرا کام ہے. مگر ہماری پلو کا مینس کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ تو دیوانی ہے کپڑوں کی, جوتے ہو گئے, برانڈ ہو گئے, جو بھی ہو گیا. اور یہ تو بیچاری احسان کرتی ہے نا کہ میری وجہ سے تو میں تو پروموشن کرتی ہوں ان برانڈس کی, اور برانڈس کا پھر کام چلتا ہے. دیکھیں کتنے ہی آرڈرز, ابھی بھی ریسنٹلی اس نے جو ریل ڈالی تھی جس پہ میں پہلے بات کر چکی ہوں کہ دیکھیں کتنے ہی ان کو آرڈرز ملیں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہمیں بہت سارے فون آتے ہیں, کہ یعنی پلو کہتی ہے سارا دن وہ کہتے ہیں کہ فون کھڑکتے رہتے ہیں نا, فون کھڑکتے رہتے ہیں کیونکہ ان کی پروموشن. جب میں سوٹ پہن لیتی ہوں تو لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے. اسی طرح اس کو گمان ہے ہماری شیم کو کہ وہ سوٹ پہن کے جب گردن اوپر کر کے کبھی رائٹ کبھی لیفٹ کبھی آنکھیں اوپر کبھی نیچے کر کے دکھاتی ہے, تو اس لیے لوگ آرڈر کرتے ہیں. مجھے بتائیں دیکھنے والے کہ کیا ان کو پہن کے دے کے آپ لوگوں کے دل میں جو افورڈ کرتے ہیں نا, جو آپ لوگوں کے دل میں کبھی آیا ہوگا کہ میں ابھی کے ابھی بس یہ سوٹ کا آرڈر کرتی ہوں, کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے آن لائن کا زمانہ ہے, آرڈر کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پلو کو دیکھ کے یا شیم گلیم کو دیکھ کے اپنی زندگی ایسی بنانے کی کوشش کی ہے, یا اس طرح کا سٹائل وہ اپنے گھر میں مس کے کوکنگ کے درمیان جیسے کہ شیم کرتی ہے, اور جیسے کہ ہماری پلوشہ جو ہے وہ فارغ ہو کے تو نکل جاتی ہے ٹاپ و ٹاپ. وہ اسٹریٹ ہو یا کوئی ہوٹلس ہو یا کوئی مارکیٹ ہو, اس نے بھی اپنا آپ دکھانا ہوتا ہے. تو یہ ہاں لو گرو کی پروموشن کے لیے جو گئے ہوئے تھے ان پہ مجھے ہوتا ہے کہ وہ تو گئے ہوئے تھے پروموشن. ہمایوں سعید ہو گیا یا مائرہ ہوگی, مائرہ کی بھی ایج کا آپ لوگوں کو پتہ ہے, ہمایوں سعید کی بھی ایج کا پتہ ہے. اس ٹاپک پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے کہ اس ایج میں یہ ایز اے خود ہی ہیرو ہیروئن اس کے کیسے آئے اور کہاں تک کامیاب ہوں گے, یہ تو وقت ہی بتائے گا. مگر جو کچھ بھی ہوا ہے نا, ہمیں اس چیز پہ نہ کوئی حیرت ہے اور نہ ہی افسوس ہوا ہے, نہ کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا ہمارے کے ساتھ. کیونکہ میں نے جیسے پہلے بتایا ہے کہ اگر یہ ملنے کے لیے گئی ہیں تو میٹنگ کے لیے گئی ہیں تو پھر ہر کوئی اپنا ذہن کا مالک ہے, اپنے حساب سے ملنے کے لیے لوگ آئے ہیں, تو اس چیز پہ آبجیکشن کرنی بنتی نہیں ہے. کیونکہ لو گرو کی پروموشن کے لیے یہ لوگ گئے ہوئے تو یہ تو ہونا ہی تھا, اور حیرت والی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو اور جائیں جی, اور اللہ تعالیٰ ان کو مس کے ہم تو کہتے ہیں ہدایت دے, مگر ہدایت کوئی پانا چاہتا ہے تو مس کے اللہ کی طرف سے ہدایت آتی نا. ہمارے کہنے سے تو کسی کو ہدایت نہ آئی ہے نہ آ سکتی ہے, کیونکہ ان لوگوں کا تو خیر یہ کام ہے نا, ڈرامہ انڈسٹری ہوگی یا فلم انڈسٹری ہوگی, اس لیے ان پہ بات کرنا یا ان پہ بھی کسی بھی قسم کے ریمارکس ہے نا مس کے کوئی بنتا نہیں ہے, کوئی مس کے فرق نہیں پڑتا. کیونکہ وہ جس ماحول میں پیدا ہوئی ہیں یا سمجھ لیں جو پروفیشن انہوں نے اپنایا اس حساب سے تو یہ سب کچھ چلتا رہا ہے اور چلتا رہے گا. ہاں حیرت ہمیں ان پہ ہوتی ہے, یہ شیم گلیم ہو گئی یا ہماری پلو ہو گئی جو یہ بھی ملنے کے لیے جاتی ہیں, یہ ہماری وہی گاڑی والی پلو ہو گئی. شیم گلیم کے خیر گاؤں کا مجھے نام نہیں ہے, مگر بلانگ تو دیکھا جائے تو پاکستان سے ہی کرتی ہے نا. اور کاپی پاؤں بڑا یہ پلو کے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھتی ہے نا, کیونکہ پنجابی کا بھی ویسا ہی تڑکا لگاتی ہے, اب لگانا شروع ہوئی ہے نا. تو دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں پہلے اس کا بولنا دیکھیں, پہلے ایکسنٹ اس کا کیسے تھا, ایک نارمل تھا, ٹھیک تھا, نارمل تھا اور برا نہیں تھا. مگر اب آگے اس کا ایکسنٹ یعنی لہجہ ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے وہ نیوز کاسٹر نہیں ہوتے کہ اب میں یہ اس میں ڈالنے لگی ہوں دھنیا, میں نے دھنیا ڈال دیا ہے, اب اس میں جائے گی کٹی ہوئی لال مرچ, اب اس میں جائے گا نمک, اور اب ہم اس کو کر دیں گے مکس. یہ بتاؤ کہ اس طرح کا میری بہن, اگر تمہیں نیوز کاسٹر بننے کی اس کی خواہش تھی یا تم پڑھی لکھی بھی ہو, بن بھی سکتی تھی, تو یہ کچن والے کام میں آ کے یا اس طرح کی پروموشن والے کام میں آ کے یا جو ماڈل تم بن کے تو اپنا ایکسنٹ اس طرح کرنے سے کیا ہو جاتا ہے نا, کیا لوگوں پہ زیادہ کون سا اچھا اس کے امپیکٹ پڑتا ہے کہ بھئی شیم گلیم کی آواز یا اس کا ایکسنٹ جو ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے, اس طرح کا ہے. مگر حیرت یہ ہوتی ہے کہ چلو پلو تو ہماری اس کے جاہل ان پڑھ سی ہے نا, تم تو پڑھی لکھی ہو نا شیم, تم تو پڑھی لکھی تھی نا, تمہیں تو کم از کم کچھ چینج کانٹینٹ لانا چاہیے تھا نا. تم نے سیم یعنی 100% تم نے وہی کام شروع کیا جو ہماری پلو آلریڈی کر رہی ہے, جس وجہ سے وہ فیمس ہوئی ہے. یعنی وہ پیٹ سے اپا ماں کا ہو گیا, یا وہ پنجابی ہو گئی, یا وہ برانڈ کے سوٹ ہو گئے. اور تم تو میں کہتی ہوں کہ وہ بیچاری ہفتے میں ایک آدھ دو پہن لیتی ہے, تم نے تو روز کا کام بنایا ہوا, یہ فلانا سوٹ آیا, یہ فلاں برانڈ کا ہے, یہ اس کو پہن کے دکھایا, بال بنانا, بننا, سنورنا, میک اپ در کرنا. یہ میں تو تھکا دینے والی آگے زندگی بہن میری, تھکا دینے والی بہن. اس لیے کہتی ہوں کہ تم کوئی چھوٹی نہیں ہو, بچی تمہیں کہہ نہیں سکتی کہ میں تمہیں کہوں کہ بیٹا تم ہو نہیں ہو, یعنی وہ بچیوں کی عمر کی نہیں ہو, تم بھی اچھی اس لیے جوان بچیوں کی ماں ہو. اور تو دیکھا جائے تو جس طرح کا تم اپنا لائف اسٹائل دکھاتی ہو تو مجھے یہ حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بچیوں کے نصیب اچھے کرے. کیا تم لکھ کے دیتی ہو کہ تمہاری بچیوں کے نصیب تم جیسے ہوں گے شیم,
کیا تمہاری بچیوں کے نصیب تم جیسے ہوگے؟ کیا تمہیں جو داماد ملے گا وہ تمہارے خامد کے جیسا ہوگا، وہ جو تمہاری سنے گا بھی؟ کیونکہ تم میسج بھی ایسا ہی کرتی ہو نا کہ جو اپنی بیٹیاں دے دیتے ہیں آپ لوگ، کیونکہ بیٹیاں جنہوں نے پیدا کی ہیں انہوں نے گھر میں پالنے کے لیے نہیں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، بیٹیاں ہمیشہ دینے کی چیز ہے، ان کو بیاہ کے دوسروں کو ہی دیا جاتا ہے، نہ کہ بیٹیوں کو بیاہ کے گھر میں رکھا جاتا ہے اور اس پہ صرف احسان کہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں پیدا کر کے اور پال کے بیاہ کے دے دیا، اور یہ کوئی اس کے عام چیز نہیں ہے۔ یہ جب سے دنیا میں اس کے بنی ہے، وجود میں آئی ہے، اس کے انسان وجود میں آیا ہے، تو تب سے یہی ہے کہ بیٹیاں اگر پیدا ہوتی ہیں تو ان کو بیاہ کے اس کے دوسروں کو دے دیا جاتا ہے جو مناسب ہو، سوٹ کرتا ہو۔ مگر یہ ہے کہ نصیب ہر ایک کے اپنے اپنے ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اگر ماں کا نصیب اچھا ہو تو بیٹی کا نصیب بھی بالکل ماں کے جیسا ہوتا ہے، بلکہ توبہ استغفار، یہ معاملہ میں نے بہت الٹ دیکھا ہے کہ اگر ماں کا نصیب بہت اچھا ہے تو اللہ نہ کرے بیٹی کا نصیب بہت ہی ڈاؤن ہوتا ہے۔ یہ وقت ہے کہ آپ لوگ بیٹیوں کے اچھے نصیب کے لیے کوئی اللہ سے رجوع کرو، کوئی اللہ سے تعلق واسطہ قائم کرو، کچھ تو تعلق واسطہ رکھو اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ یہ جس طرح ماڈل بن کے تم ہو گئی یا پلو ہو گئی، کیا تم لوگوں نے اللہ کو منہ نہیں دکھانا؟ کیا تم لوگوں نے بیٹیاں بیاہ کے نہیں دینی؟ ہمیں پلو کا تو نہیں خیر پتہ کہ پلو نے اس کی بیٹی کس کو دی ہے اور مسلم ہے یا نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں ایسا، ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ ہم اس پہ اٹل بات کر سکیں، سنا ہے کچھ ایسا۔ تو شیم تمہاری بیٹی کا تو ابھی ٹائم ہے، اس کے ابھی ٹائم تھوڑا پڑا ہے، 2-4 سال کے بعد ہی اس کی شادی کی ایج ہوگی مے بی، مگر تم لوگوں کو تو ذرا وہ کرنا چاہیے نا، عقل و ہدایت والا کام کرنا چاہیے۔ کیا تم لوگوں کو آئندہ آنے والے وقت کی فکر نہیں ہے؟ اور آفرین ہے تمہارے ان خامدوں پہ کہ جو تمہیں اس کام میں پروموٹ کر رہے ہیں نا، یا تم لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ پلو ہو گئی یا شیم گلیم ہو گئی یا ادر جو بھی انفلوئنسر اس طرح کی بہت ساری ہیں، ناصرہ ہے، یہ کیا کہتی ہیں ہماری خانم جی ہیں، ہماری راشدہ جی ہیں، تو سبھی کے خامد پتہ نہیں ایسے کہاں سے یہ ڈائیاں کہاں سے مس کے آئی ہیں نا، جو اس طرح کے خامد مس کے آ رہے ہیں نا، جو سپورٹ کرتے ہیں اپنی بیویوں کو اس طرح، اور ان کے بیٹے بھی، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیٹے بھی ان سبھی کے جوان ہیں۔ ٹھیک ہے، میرا ہمیں شیم کا کوئی شاید بیٹا نہیں ہے، اگر ہے تو شاید میں نے نہیں دیکھا، تو مگر ہماری پلو کا بھی جوان بیٹا ہے، بیٹا کیا خامد بھی ہے، اور باقیوں کا بھی ہیں، خامد بھی ہیں، جوان بیٹے بھی ہیں۔ تو کسی کو بھی کوئی بھی گھر میں ایسا نہیں ان لوگوں کے ہوتا کہ جس کو اللہ اور اللہ کے احکاموں کا پتہ ہو۔ ویسے تو بہت ساری کہتی ہیں کہ بھئی ہمارے جو بچے ہیں وہ دین سے ریلیٹڈ ہے، ہم دین کی طرف ہے زیادہ، مگر دین ان کی باتوں میں، ان کے لائف سٹائل میں تو کچھ ایسا نظر نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ جی آنے والے وقت کے لیے ان کے لیے بہتر کرے۔ تو آج کا میرا اتنا ہی ٹاپک تھا، ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔